انسان جو اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے وہ اس کے تجربات کا نچوڑ ہوتی ہے اور کمال محبت کے ساتھ اس کی سراسر بھلائی مقصود ہوتی ہے، اور باپ وہ وصیت اپنے بیٹے کو کرتا ہے۔ اور یہاں وصیت کرنے سے قبل کتنے پیار بھرے انداز میں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، احفظ انی اربعن و اربعن، میں تمہیں 4 چیزیں بیان کرتا ہوں اور 4 چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو یہ 8 چیزیں تم یاد کر لو۔ لا یضرک ما عملت معہن، اگر یہ تیرے عمل کا حصہ بن جائیں تمہیں زندگی میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، زندگی میں تم شر سے بچے رہو گے، برائی سے بچے رہو گے، نقصان سے بچے رہو گے، تمہارا باطن تمہارا ظاہر اچھا رہے گا اگر ان 4 چیزوں کو 4 چیزوں کے ساتھ جوڑ کر کے اپنے عمل کا حصہ بنا لو۔ فرمایا ان اغنى الغنى العقل، سب سے بڑا غنا، سب سے بڑی دولت مندی، سب سے بڑی ثروت عقل ہے۔ اگر کسی کو عقل کا رزق دیا گیا ہے تو وہ سب سے بڑا دولت مند ہے۔ اگر اس کے پاس مال و متاع بہت سارے ہیں لیکن بے وقوف ہے تو وہ دولت مندی نہیں ہے۔ وَأَكْبَرُ الْفَقْرِ الْحُمْقُ، اور سب سے بڑا فقر اور سب سے بڑی محتاجی جہالت ہے۔ سب سے بڑی دولت مندی عقل ہے، اور سب سے بڑی غربت، سب سے بڑی غریبی اور سب سے بڑا فقر اور محتاجی بے وقوفی ہے۔ وَأَوْحَشَ الْوَحْشَةُ الْعُجْبُ، اور سب سے بڑی وحشت تنہائی عجب ہے، خود پسندی ہے، اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں بہت کچھ ہوں۔ جو شخص اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے اور وقت اپنے آپ کو ہی لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے بنا سنوار کے، وہ تنہا ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کی ان خوبیوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں جو خوبیاں واقعتاً اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اگر پاؤ ہے تو اپنے آپ کو سیر نہ بتاؤ، لوگ پاؤ کا بھی انکار کر دیں گے۔ تو جو جس حالت میں ہو وہی حالت لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے، بلکہ اس سے اگر کم ہو۔ شیخ سعدی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ تم برے ہو لوگ تجھے نیک سمجھیں یہ بری بات ہے، لیکن تم نیک ہو اور لوگ تجھے برا سمجھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اللہ کی نظر میں نیک ہو۔ اس لیے تم اگر سیر ہو اور لوگ تمہیں پاؤ سمجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر تم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہو تو لوگ تمہاری اس حیثیت کا بھی انکار کر دیں گے جو تمہیں حاصل ہے۔ وَأَكْرَمُ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلُقِ، سب سے اچھا جو حسب و نسب ہے وہ کیا ہے؟ میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے، میرا باپ بڑا امیر کبیر تھا۔ اپنا حسب نامہ اس طرح لوگ پیش کرتے ہیں، مجھے جانتے ہو کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں بہترین جو حسب ہے جو آپ پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ حسن الخلق، تمہارے اخلاق کیسے ہیں، تمہارا خلق گواہی دے گا کہ تم اچھے خاندان کے چشم و چراغ۔ مشکانست کے خود ببوئت نہ کہ عطار بگوئت۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ خوشبو وہ ہوتی ہے جو خود بتائے کہ میں خوشبو ہوں۔ خوشبو بیچنے والا بتاتا پھر ذرا سونگ کے دیکھیے یہ بڑی اچھی خوشبو ہے، ذرا سونگیے، کہا یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں تمہارے خلق کی خوشبو سے لوگ سمجھ جائیں گے یہ کون ہے، تمہارے اخلاق اتنے اچھے ہوں کہ لوگ پہچان جائے تم کون ہے۔ تو بہترین حسب و نسب کیا ہے؟ اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہے ہیں، مجھے بتائیے امام حسن سے بہتر نسب اور حسب کس کا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے، امام الاولیاء کے فرزند ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ تو انہیں یہ نہیں کہا کہ تم یہ بتاتے پھرنا، بلکہ کہا کہ تمہارا خلق گواہی دے کہ میں محمد کا نواسا ہوں، تمہارے اخلاق گواہی دے کہ میں نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے، تمہارا کردار گواہی دے، تمہاری شجاعت گواہی دے کہ تم علی کے فرزند ارجمند ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، ایاک والمصادقہ الاحمق، بے وقوف شخص کی دوستی سے ہمیشہ بچنا۔ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَن يَنفَعَكَ فَيَضُرُّكَ، وہ دل سے چاہے کہ تمہیں نفع پہنچائے لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے تمہیں نفع نہیں پہنچا سکے گا، تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ بے وقوف دوست سے دانا دشمن اچھا ہے، تو وہ اسی قول کا مفہوم ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے حسن کو یہ نصیحت کی، یہ نصیحت پلے باندھنے، اور کبھی بھی جاہل اور بے وقوف سے دوستی نہ رکھیں، اس سے رویہ اچھا رکھیں، سلوک اچھا کریں، اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں۔ آپ یہ مطلب نہیں کہ بے وقوف ہو آپ سلام بھی نہ کریں، لیکن دوستی اعتماد آپ اس پہ نہیں کر سکتے۔ وَإِيَّاكَ وَمُصَادِقَةَ الْبَخِيلِ، اور بخیل سے کبھی بھی دوستی نہ لگانا۔ فَإِنَّهُ يَبْعُدُ عَنْكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ، اس لیے کہ جب تجھے انتہائی ضرورت کا وقت آئے گا تو وہ تجھ سے دور ہٹ جائے گا، اور تو اس پہ توقع لگائے ہوئے ہوگا کہ میرا دوست ہے اور اوکھے ویلے میرے کام آئے گا، لیکن اوکھے ویلے وہ کام نہیں آئے گا۔ تو بخیل سے دوستی کا رب نہیں رکھنا۔ وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ، بدکار شخص سے کبھی دوستی نہ رکھ، برے شخص سے کبھی دوستی کا رشتہ نہ جوڑنا۔
फ़इन्नहु यबीउका बित्ताफ़ा, जो फासिक व फाजर है, बुरा शख्स है, बदकार है, उससे दोस्ती न रखना, इसलिए कि वो बहुत थोड़ी कीमत में तुझे बेच देगा। और आखिरी बात, व इय्याका व मुसादक़तल कज़्ज़ाब, झूठे आदमियों से कभी दोस्त नहीं रखना। फ़इन्नहु कस्सराब युक़र्रिबु अलैकल बईद व युबइदु अलैकल करीब, वो बईद को तुझे करीब दिखाएगा, करीब को तुझे बईद दिखाएगा। जो चीज़ करीब होती है, जो सुराब होता है तो दूर से पानी दिखाई देता है, लेकिन जब करीब जाके देखते हैं तो सुराब होता है, पानी नहीं होता। तो कहा वो भी सुराब की तरह होता है, कज़्ज़ाब, झूठ बोलने वाला, जो तुझे वो नक्शा खींचेगा जो होगा नहीं, तुझे वो चीज़ें बताएगा जो नफ्सुल अमल में नहीं होंगी, और तू एक मुगालते में मारा जाएगा। ये है हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वो अक़वाले नूर, जिनकी गहराई, गहराई और हिकमत से भरे हुए ये कलिमात से फूटते हुए उजाले हमारी ज़िंदगी को एक उसलूब देते हैं। कहा महबूब, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि आपके ज़िक्र को मैंने इस तरह बुलंद किया है कि जब मेरा ज़िक्र किया जाएगा, मेरे ज़िक्र के साथ तेरा ज़िक्र किया जाएगा। इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माई, ये इस आयत करीमा की वो तशरीह है, वो तौज़ीह है, वो तफसीर है जो ज़ुबान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे तक पहुँची, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास वो रब करीम की जानिब से उसकी तशरीह पहुँची। आयत भी नाजिल की, उसकी तशरीह भी जिब्रील के ज़रिए पहुँचाई। महबूब, तुम जानते हो कि आपका ज़िक्र कैसे बुलंद किया गया। आपका ज़िक्र बुलंद करने की ये सूरत है कि जहाँ मेरा ज़िक्र होगा वहाँ आपका ज़िक्र, और आप देख लें जहाँ जहाँ ज़िक्र खुदा है वहाँ वहाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा है। उलमा ने लिखा कि शहादतैन में जो हम कलिमा तय्यबा पढ़ते हैं या कलिमा शहादत पढ़ते हैं, तो उसमें ज़िक्र खुदा के मुत्तसिल बाद ज़िक्र मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल। बल्कि जहाँ लफ्ज़ अल्लाह की हा ख़त्म हो रही है, वहीं से लफ्ज़ मोहम्मद की मीम शुरू हो रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक मुकम्मल कामिल जुमला है, मुहम्मद रसूलुल्लाह एक अलग मुकम्मल कामिल जुमला है। लेकिन यहाँ दरमियान में, जैसे अरबी में अत्फ़ की वाव लाई जाती है दो जुमलों के दरमियान फासला करने के लिए, और यहाँ अत्फ़ की वाव भी गवारा नहीं है। जहाँ से अल्लाह के नाम की हा ख़त्म हो रही है, वहीं से मीम मोहम्मद शुरू हो रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि इतना भी गवारा नहीं है कि मेरे और तेरे नाम के दरमियान अत्फ़ की वाव आए। बल्कि किसी ने कहा, हमारे जो लुग़त के बड़े हैं वो कहते हैं अलवावु लिल अत्फ़ वल अत्फ़ु लिल मुग़ायरत, वाव अत्फ़ के लिए होती है और अत्फ़ मुग़ायरत के लिए होती है, इसलिए ये भी गवारा किया। अल्लाह अकबर। और बाकी भी मुनासबतें आप देख सकते हैं। इस तरह शहादतैन हैं तो अल्लाह ने अपने नाम की शहादत दिलवाई, और महबूब अलैहिस्सलाम के नाम की शहादत भी उसी तरह देना होती है। जबकि अल्लाह को मान लेने में मुंदरज होता कि जिसने अल्लाह को मान लिया उसने रसूल को मान लिया, ये काफ़ी था। वो हमारे कहा जाता है ना कि कुल में जुज़ होता है, तो काफ़ी हो जाता कि अल्लाह को मान लेने से रसूलुल्लाह को मान लेना दर्ज कर लिया जाता, समझ लिया जाता। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने को तौज़ीह के साथ बयान किया गया। बल्कि उलमा कहते हैं कि अगर एक शख्स आखिरी वक्त में है, उसकी सांस उखड़ रही है, अल्लाह ने उसके सीने को कुशादा कर दिया और वो ईमान लाना चाहता है, लेकिन उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो पूरा कलेमा पढ़ सके। ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो जान निकल जाती है, या मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो जान निकल जाती है। अब उसके पास बहुत थोड़ा वक्त है, तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के फौत हो गया। था वो काफिर, तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के फौत होने पर उसको मुसलमान इसलिए नहीं माना जाएगा कि वो पता नहीं आगे क्या कहने वाला था। ईसा रूहुल्लाह कहने वाला था, मूसा कलीमुल्लाह कहने वाला था, या कुछ और कहने वाला था।
لیکن اگر کسی نے فوت ہوتے ہوئے محمد رسول اللہ کہہ دیا تو اس کے لا الہ الا اللہ کو مان لیا جائے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑا۔ اذانوں میں بھی ایسے ہی ہے کہ اذان نماز کے لیے بلاوا ہے، لیکن اس کے ساتھ عقیدے کا روزانہ اظہار ہوتا ہے 5 وقت۔ تو جب شہادت دے دی گئی اللہ کے معبود برحق ہونے کی تو کیا کافی نہیں تھا؟ لیکن نہیں، اس کے ساتھ حضور کے رسول ہونے کی گواہی بھی اذان میں روزانہ 5 وقت پکاری جائے۔ خطبہ نکاح ہے، اس میں بھی جہاں اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا جاتا ہے، حضور کی رسالت کا ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ خطبہ جمعہ ہے تو جہاں اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا جاتا ہے، ساتھ حضور کی رسالت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حد ہو گئی، نماز خالص عبادت اللہ کی ہے، خالص عبادت، اور یہ اللہ کے حضور نیاز مندی کا انتہائی مرتبہ ہے۔ لیکن اتنی دیر تک نماز کی بھی تکمیل نہیں ہوتی جب تک حضور پہ درود نہیں پڑھ لیا جاتا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اتنی دیر تک نماز کی تکمیل بھی نہیں ہوئی جتنی دیر تک حضور پہ درود نہیں پڑھ لیا، حالانکہ خالص عبادت نماز اللہ کی۔ اسی لیے قرآن نے کہا تھا کہ گر تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب بھی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ تو خالص عبادت اللہ کی ہے نماز، اور اس میں بھی تکمیل نہیں ہو پاتی جب تک حضور علیہ السلام پہ درود نہیں پڑھ لیا جاتا۔ اور یہ واجبات نماز میں سے اگر کسی نے اس کو چھوڑ دیا، اگر جان بوجھ کے چھوڑا تو نماز ہی نہیں ہوئی، اگر بھول گیا تو اس کو پھر سجدہ سہو دینا پڑے گا، اس لیے کہ نماز کی تکمیل ہوتی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو ایک اور لطیف بتاؤں بات، باقی جو ہم سے نماز میں سہو ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اس غلطی کے ازالے کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے، لیکن وہ جو غلطی ہوئی ہے اس کو تو دوبارہ نہیں کرنا ہوتا، سجدہ کافی ہوتا ہے اس کے ازالے کے لیے۔ بلکہ 2 واجبات بھی ترک ہو گئے ہوں ایک نماز میں تو ایک سجدہ سہو کافی ہے اس کے لیے، 3 واجبات بھی ہو تو سجدہ سہو کافی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نماز میں تقدیم و تخیر کا معاملہ یا کوئی اور چیزیں، یا سورت پڑھنا بھول گئے اور اب سجدہ سہو کر لیں گے تو وہ جو چیز چھوٹ گئی ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا، سورت دوبارہ پڑھنی نہیں پڑے گی، سجدہ سہو کیا ہے تو اس کو بھی دہرانا پڑے گا۔ لیکن اگر حضور پہ درود پڑھنا بھول گئے ہیں تو سجدہ سہو کر کے پھر درود پڑھ کے سلام کریں، پھر دوبارہ جو ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ تو یہ ایک ایسا سہو ہے کہ اگر ہو جاتا ہے تو اس کا ازالہ دوبارہ اس کو دہرانے سے اور سجدہ سہو کرنے سے ہوتا ہے۔ تو کہا اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جب میرا ذکر کیا جائے گا تمہارا ذکر کیا جائے گا۔ نمازوں میں، اذانوں میں، خطبوں میں، اللہ اکبر، ہر جگہ محبوب، وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذان، یعنی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں ان کا ذکر نہ ہو، ان کا تذکرہ نہ ہو۔ تو فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک کا مفہوم یہ ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر بھی ہوگا، اور یہ لازمہ ہے تیرے ذکر کی رفت کے ایک رنگ کا۔ علماء نے کہا کہ حضور کے ذکر کی بلندی کی ایک صورت یہ ہے کہ حضور پر ایمان لانا اور آپ کی اطاعت کرنا مخلوق پر لازم کر دیا گیا۔ اگر کوئی امتثال امر کرتا ہے، حکم بجا لاتا ہے تو وہ مسلمان کہلاتا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے،
چونکہ حکم اس پر بھی ہے حضور پر ایمان لانے کا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پوری کائنات، چاہے وہ کافر ہیں، بت پرست ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، حضور علیہ السلام کی امت دعوت ہے، اور جنہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کر لیا وہ امت اجابت ہے۔ امت اجابت جنہوں نے قبول کر لیا، جنہوں نے اس دعوت کا جواب دیا، اور امت دعوت جن پر حضور علیہ السلام پر لازم ہے دعوت دینا، اور حضور نے دعوت دی۔ تو اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی اختیاری امر ہے، تو میں جس نے مان لیا اس نے اچھا کیا، جس نے نہیں مان لیا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کو اس لیے کافر کیا ہے کہ اس نے حق کو پوشیدہ رکھا ہے، حق کو چھپایا ہے۔ اس لیے تمام لوگوں کے اوپر حضور علیہ السلام پہ اطاعت لانا، حضور علیہ السلام کی فرما برداری کرنا لازم اور ضروری ہے، اور اگر کوئی نہیں کر پا رہا تو وہ گنہگار ہے۔ اور یہ ہے اللہ کے محبوب کے ذکر کی رفعت، اور اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت اور فرما برداری اور اطاعت مانتا نہیں ہے اگر وہ حضور علیہ السلام کی اطاعت سے نکل کر کے اللہ کی اطاعت کرنا چاہے۔ اللہ نے اپنی اطاعت کو حضور کی اطاعت قرار نہیں دیا، بلکہ حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ ارشاد فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر جو ہے وہ ایمان ہی نہیں ہے، ایمان کا نور ہی نصیب ہے۔ اور دوسرا رہا ایمان، تو ایمان میں صرف مان لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کو ہر معاملے کے اندر اپنا حاکم اور اپنا فیصل، اپنا بڑا ماننا ضروری ہے۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک فیصلے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس ایک یہودی آیا اور ایک نام نہاد مسلمان منافق آیا، اور انہوں نے حضور سے فیصلہ چاہا۔ حضور نے دونوں کی بات سنی تو یہودی حق پہ تھا، تو آقا کریم نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ میں مطمئن ہوں، ظاہر ہے وہ فیصلہ اس کے حق میں ہوا، تو اب اس کی تنفیذ ہونی چاہیے۔ لیکن وہ نام نہاد مسلمان کو، جو منافق تھا اور دور رسالت مآب میں موجود تھا، حضور کی مجلسوں میں بھی جایا کرتا تھا، اس نے کہا کہ میں تو اس کا فیصلہ حضرت عمر سے کرواؤں گا۔ تو اس یہودی نے کہا کوئی بات نہیں، جب میں میرٹ پہ ہوں تو جہاں مرضی لے جاؤں۔ تو حضرت عمر کے پاس چلے گئے، اور جا کے اس نے، چونکہ وہ منافق جانتا تھا کہ حضرت عمر مسلمانوں کے حق میں بہت نرم ہیں اور کفار کے حق میں ان کی طبیعت میں سختی ہے، جب اتنا سنیں گے کہ یہ یہودی ہے اور میں مسلمان ہوں تو شاید میرے حق میں ان کا روح سخن ہو۔ لیکن بات تو میرٹ کی ہے، چاہے کوئی سخت ہو اپنی جگہ پہ، لیکن جو اصول ہیں ان سے تو انحراف کوئی نہیں کر پاتا۔ لیکن خیر اس کی ایک اندر کی کجی تھی، تو یہودی نے کہا چلو چلتے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس گئے، اس نے جا کے کہا جی میں مسلمان ہوں اور یہ یہودی ہے اور ہمارا یہ تنازع ہے، تو آپ فیصلہ فرما دیجیے۔ ایسے ایسے اس نے ساری بات سنا، یہودی خاموش کھڑا رہا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تم بھی تو کچھ بولو، تم بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا میرا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اس فیصلے، اس مقدمے کا فیصلہ آپ کے رسول میرے حق میں فرما چکے۔ حضرت عمر نے اس کی جانب دیکھا اور کہا یہ دوست کہہ رہے؟ کہا ہاں، لیکن میں آپ کے پاس آیا۔ حضرت عمر نے کہا رکو، میں اس کا فیصلہ بھی کرتا ہوں۔ اندر گئے، واپس آئے تو تلوار بھی ہاتھ میں تھی، اور آپ نے اس کے سر کو کاٹتے ہوئے کہا ہاکذا عقدی لمن لم یرض بقضاء اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ ایسے ہی کرتا، اور اس منافق کی گردن کاٹ دی۔ شور مچ گیا مدینے میں، ماں ورائے عدالت قتل ہو گیا ہے اور ایک مسلمان کو مار دیا ہے۔ لوگ باقاعدہ احتجاجی جلوس لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے کہ عمر نے ایک کلمہ گو کو قتل کر دیا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کو بھی تو بلاؤ تاکہ معاملہ پوچھے ہوا کیا۔ حضرت عمر کو بلایا گیا، وہ دربار حاضر ہو رہے تھے کہ ان سے پہلے جبریل آ گئے، اور
اور جبریل امین یہ آیت کریمہ لے کے آئے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی قسم، یہ تو کہتے ہیں نا کہ مسلمان کو قتل کر دیا، مجھے تیرے رب کی قسم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اتنی دیر تک کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک تیرے فیصلوں کو قبول نہ کرے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، صرف اتنی بات نہیں ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، صرف یہ نہیں ہے کہ قبول کر لے، بعد دل نخواستہ گردن جھکا دے، نہیں، پھر وہ جو فیصلہ آپ فرمائے اس فیصلے کے بارے میں دل میں بھی کوئی خلش باقی نہ ہو۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، دل میں بھی کوئی خلش نہ ہو کہ یار فیصلہ ایسا ہو گیا، جب اللہ کے رسول نے فرما دیا بس بات ختم ہو گئی۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یار تاکید کے بعد پھر، اور جو اس کو قبول کرنے کا حق ہے جب تک وہ ادا نہ کرے اتنی دیر تک مجھے تیرے رب کی قسم کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کا یہ لیول اور ایمان کا یہ معیار، آج جو معذرت خواہانہ ہمارا اسلام ہے نا، مغرب تھوڑی سی پردے پہ تنقید کرے تو ہم معذرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے کسی اسلامی شعار پہ، اقدار پہ تھوڑی سی تنقید، یہ جو بظاہر جو ہے وہ 2 نمبر دانشور بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، تھوڑی سی تنقید کرے تو ہم معذرت خواہانہ رویہ اختیار کر دیتے ہیں، ہمیں معذرت خواہانہ، ہم اسلام پر فخر کرنا سکتے۔ اتنی دیر تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک حضور کے فیصلے کو دل سے قبول نہ کرے اور اس کے بارے میں معمولی خلش بھی سینے کے کسی گوشے پہ موجود نہ ہو۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور محبوب پھر اس کو تسلیم کرنے کا جو حق ہے جب تک وہ حق ادا نہ کرے، مجھے قسم ہے تیرے رب کی۔ اچھا یہاں کتنی دل آویز بات ہے، رب نے رب ہو کر کے قسم کس کی حضور کے رب کی، یہ نہیں کہا مجھے کعبے کے رب کی، یہ نہیں کہا کہ مجھے کائنات کے رب کی، یہ بھی نہیں کہا مجھے عرش کے رب کی، یہ بھی نہیں کہا مجھے میری قسم، کہا مجھے تیرا ہونے کی قسم۔ فلا وربک، محبوب مجھے تیرا ہونے کی قسم۔ تو رب بھی اس بات پہ ناز کرتا ہے کہ میں محمد کا رب ہوں۔ اس لیے شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے کیا خود کہا تھا، من خدا را ازاں پرستم یوں رب محمد است، میں رب کو رب مانتا ہوں اس لیے کہ وہ محمد کا رب ہے۔ فیض پہنچا ہے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون، خدا تک رسائی ہوئی، ایمان تیقن نور ایقان نصیب ہوا تو حضور کے وسیلے سے ہوا نا، اگر درمیان سے ان کو نکال دو تو بچتا کیا ہے۔ اقبال نے بھی شکوے میں کہا تھا، خو گرے پیک کرے محسوس تھی انسان کی نظر، ان دیکھے خدا کو کوئی مانتا کیوں کر، انسان کی نظر تو دیکھ کر ماننے کی عادت تھی، لیکن حضور کے کہنے پہ ان ڈٹھی چیز کو بھی مان لیا، ایسی ذات کو مان لیا جس کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو یہ یقین، یہ اذعان، یہ تیقن نصیب ہوا تو حضور علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم۔ تو رفت ذکر کی صورت یہ ہے حضور پر ایمان لانا۔ رفت ذکر کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فتوحات کثیرہ عطا فرمائیں اور حضور علیہ السلام کے دین کو پورے ادیان کے اوپر غالب فرمایا اور حضور کے دین کو دین فطرت بنایا، اور حضور کا دین پھیلتا چلا جائے گا، اور یہ فطرتی دین کبھی بھی سکڑے گا نہیں، بلکہ اس کے انوار پھیلتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ وقت آئے گا کہ پوری دنیا کے اوپر حضور کے دین کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا۔ حضرت امام مہدی کا نزول اور حضرت عیسیٰ کا نزول، اور پھر شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس کی چھت پہ میرے حضور کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا ہو۔ فرمایا مٹی، گارے اور پتھر سے بنا ہوا کوئی مکان، اون اور چمڑے کا بنا ہوا کوئی خیمہ باقی نہیں رہے گا جس میں کلمۃ الاسلام داخل نہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی رفت کا انداز ہے اور حضور کی ذکر کی رفت کا رنگ اور آہنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کے ذکر کی رفت کی ایک چوتھی صورت یہ بھی بیان فرمائی گئی
کہ اللہ نے تمام انبیاء سے حضور علیہ السلام کی مدد، نصرت، اعانت اور حضور پر ایمان لانے کا وعدہ لیا. یعنی تمام نبیوں کو جو حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ظہور پذیر نہیں بھی ہوں گے اور حضرت عیسیٰ آئیں گے بھی، اور اللہ نے میثاق لیا، پختہ وعدہ لیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں کو جمع کیا ایک خاص محفل کی رب میں، جس میں صرف داخلہ، انٹری صرف پیغمبروں کی، کوئی اور نہیں تھا. اور اللہ نے خود اس میں خطاب فرمایا، خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان رسول، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من. شمع محفل حضور تھے، صدر جو ہے وہ محفل ذات باری تعالیٰ، اور جو شرکائے محفل تھے وہ صرف انبیاء. اور قرآن کی قطعی نص موجود ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، تمہاری نبوتوں کے ناقوس بج رہے ہوں، تمہاری اطاعت اور فرما برداری کے لیے لوگ دست بستہ کھڑے ہوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر میرا شان والا رسول آ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے میرے رسول پر ایمان بھی لانا ہے، میرے رسول کی مدد بھی کرنی ہے. اور سارے نبی انتظار کرتے رہے، اور پھر اللہ نے ان نبیوں سے عہد لیا، کہا کہ یہ مجھ سے عہد کرو، اور پھر کہا تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ اس عہد کے. پھر کہا میں اس پر تمہارا گواہ بنتا ہوں کہ تم نے ایک دوسرے سے عہد کیا. اور پھر کہا اگر کوئی اس عہد سے پھر گیا تو فاسقوں کی فہرست میں نام شامل کر. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، لام تاکید کا ہے، نون ثقیلہ کا، اس کو کہتے ہیں ڈبل تاکید، تاکید در تاکید. تم نے ضرور ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ضرور مدد کرو. اللہ اکبر. اور پھر کہا کہ تم عہد کرو، نبیوں نے کہا ہم نے عہد کیا. کہا کہ اب ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، ابراہیم کے گواہ حضرت موسیٰ بن جائیں، موسیٰ گواہ حضرت عیسیٰ بن جائیں، حضرت عیسیٰ گواہ حضرت یوسف بن جائیں، حضرت یوسف کے گواہ حضرت یعقوب بن جائیں، ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ. انہوں نے کہا ہم ایک دوسرے کے گواہ بن گئے کہ ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ تیرا نبی آ جائے تو ہم ایمان بھی لائیں گے اور مدد بھی کریں گے. جب انہوں نے عہد کر لیا، میں تم نے آپس میں عہد کر لیا، ایک دوسرے کے گواہ بن گئے، اب اس پر میں بھی گواہ ہوں. اللہ اکبر. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی اس پر گواہ ہوں. لیکن پھر فرمایا وَمَن تَوَلَّىٰ، جو پھرا، جس نے اعراض کیا اس عہد سے، جس نے انحراف کیا. پیغمبر ہو، بڑی شانوں کے مالک ہو، لیکن فساق میں نام شامل کر دیا جائے گا اگر کوئی منحرف ہو. اگرچہ پیغمبر کا منحرف ہونا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن یہ تنبیہ اتنی بڑی رکھی تاکہ دنیا کو بتلانا مقصود تھا کہ میرے آنے والے رسول کی عظمت کیا ہے، رفت کیا ہے. اللہ اکبر. اور پھر اس کا عملی ظہور کیسے ہوا؟ تمام انبیاء موجود ہیں اور نماز اقصیٰ میں حضور کو مصلی پہ کھڑا کیا، اور سارے نبی حضور کے پیچھے کھڑے ہیں. تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائی. تو علماء تفسیر نے لکھا کہ حضور کی شان کی رفعت کا ایک رنگ اور آہنگ یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کی تاکید فرمائی گئی، حضور علیہ السلام کی نصرت و اعانت کی تاکید فرمائی گئی. اور صحیفوں میں، کتابوں میں موجود ہے، انبیاء علیہ السلام کے ملفوظات موجود ہیں جنہوں نے اپنی امتوں کو حضور کا بتایا. ہر نبی نے بتایا حضور علیہ السلام کا کہ وہ آنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذکر کو اتنے رفعت فرمائی، اور قیامت کے دن اس کی رفعت کا ایک اور رنگ اور آہنگ بھی زمانے کو دیکھنے کو ملے گا، جو میں نے اجتماع 12 ربیع الاول کو آپ کے سامنے حدیث شفاعت کے زمرے میں رکھا کہ ایک ایک نبی کے در پہ لوگ جائیں گے، سارے کہیں گے اذهبوا الی غیری. تو اللہ سیدھا ہی حضور کے دروازے پر نبیوں کو پہنچا دیتا، لیکن سب ایک ایک کے در پہ نبی جائیں گے اور وہ سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری. اور پھر حضور آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا حضور کی شان کیا ہے، اور اللہ کے نزدیک حضور کی ان سجدوں کی کیسے لاج نبھائی جاتی ہے. تو میرے امام نے کہا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ.